ایک اور عمل ہے، وہ آپ اگر کر لیں، یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے۔ یہ سب کے لیے ہے۔ ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں، ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے، بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے، یہ قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے، اور کسی عمل کے لیے نہیں، اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں پھر اس کی وضاحت کروں گا، اس کی وضاحت پھر عرض کروں گا کہ آپ نے خود قربانی کی ہے یا آپ کو قربانی کا گوشت ملا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب کرنا کیا ہے، اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا شہید ہو، بس۔ بڑا زبردست عمل ہے۔ اب اس کے فائدے سنیں۔ اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق، ان کو ڈال دیں، ان کو ڈال دیں۔ اس دوران ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک جگہ میں صحرا میں گیا تو صحرا والوں نے بکری ذبح کی، اور بکری جب ذبح کی تو انہوں نے سری پائے پھینک دیے۔ کون جلائے، کیا کرے؟ میں نے ان سے کہا کہ سری پائے جو ہے وہ آپ نے کیوں پھینک دی؟ ان میں ایک بابا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، نمبردار اللہ وسایا اس کا نام تھا، داڑھی کو، مونچھوں کو وہ مہندی لگاتا تھا، بابا فوت ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک بات کہی، اور وہ بات کتابوں میں مجھے تصدیق کے ساتھ ملی۔ کہا کہ پیر سیاں اتھا کو میاں ہستیاں ہی ہونے جڑے نظر نہیں آندیاں، ول ہونا دے تحفے تحائف دینے سے نہ تو ول ساکو کھا لے شاید۔ اگر سارا کچھ ایسا خود کھا ونیوں، سب کچھ اگر ہم خود کھا جائیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر کھاتے ہیں ورنہ ہمیں کھا جائیں۔ اب یہ گوشت کا مقصد سمجھ آیا؟ اچھا، اب آپ کہیں گے قربانی میں تو اتنا گوشت، اتنے چھچڑے، اتنی سریاں، اتنا کچھ ہے، لیکن میں کہوں گا خود چھیننا اور بات ہے، ہاتھ سے دینا اور بات ہے۔ اب نقطہ سمجھے؟ ایک ہے خود اٹھا کے کھا لینا، ایک ہے گرا پڑا کھا لینا، ایک ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے دے۔ اب کھائے گا کون؟ یہ چوڑا خبیث کافر جن تو کھا نہیں سکتا، نیک درویش اللہ کا ولی جن کھائے گا، اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا، اور آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ کئی واقعہ جو ہمارے بڑوں نے اس کے مشاہدات، تجربات، واقعات میں فوائد لکھے ہیں، اب وہ فوائد ذرا سنتے جائیے گا۔